ایک خوبصورت کہانی جو کہ اظہر کلیم کی لکھی ہے، سرفروش پیش خدمت ہے۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، سننے کا بہت شکریہ۔ یہ کہانی بڑی مشکلوں سے میں نے آپ کے لیے لایا ہوں، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بہترین کہانی سرفروش۔ دوڑتے دوڑتے میرے برہنہ تلووں میں آبلے پڑ گئے۔ اب تو شاید یہ آبلے پھٹر رسنے بھی لگے تھے، لیکن میں تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ زندگی کی ایک ایسی دوڑ تھی جس میں موت کا سایہ میرے حریف تھا۔ حریف بولے تو دشمن بولے۔ تقدیر اس دوڑ کو جتنا طول چاہتی دے سکتی تھی، اور اسے مختصر کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس دوڑ کو جیتنے کی میری کوشش آخری سانس کے ساتھ ہی دم توڑنا چاہتی تھی۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میرے گلے میں محاورے والے نہیں بلکہ حقیقی کانٹے اگائے تھے۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ آتی جاتی سانس سے میرے پھیپڑوں میں عجیب سی چبھن ہونے لگی۔ زخمی پیر جب کنکریوں پر پڑتے تو جسم کے ساتھ میری روح بھی کانپ جاتی، اور یوں لگتا جیسے میں دہکتے ہوئے انگاروں پر دوڑ رہا ہوں۔ بیڑیوں کی وجہ سے دوڑنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی، اور میں کئی بار منہ کے بل گر چکا تھا۔ چہرہ بچانے کی کوشش میں میری ہتھیلیاں زخمی ہو گئی تھی، اور ماتھا آہنی ہتھکڑیوں سے ٹکرا کر خون کے چھینٹے اڑانے لگا تھا۔ خون کی یہ بوندیں میری آنکھوں میں گر گر کر رخسانوں پر لڑتی ہوئی میری باچھوں تک پہنچ رہی تھی، اور میں اپنے ہی خون کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میری ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھی، اور بیڑیوں کی وجہ سے میرے ٹخنے زخمی ہو کر ناکارہ ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن میں اس وقت تک نہ رکا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو گیا کہ میں بہت دور نکل آیا ہوں اور کوئی میرا تعاقب بھی نہیں کر رہا ہے۔ میں رک گیا اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دور، بہت دور دھوئیں کا ایک مرغولا فضا میں معلق کوئی آصف نظر آ رہا تھا۔ اس نچلے حصے میں شعلوں کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ جیل کی جس گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا وہ ابھی تک جل رہی تھی۔ غالباً اس کا پیٹرول ٹینک پھٹ چکا تھا، لیکن اندھا دھند دوڑنے اور فاصلے کی وجہ سے میں یہ دھماکہ سننے سے قاصر رہا تھا۔ حادثات ہوتے ہیں تو لوگ عموماً مر جاتے ہیں، لیکن مجھے جو حادثہ پیش آیا اس کی وجہ سے مجھے زندگی مل گئی تھی۔ اگر اس گاڑی کو حادثہ پیش نہ آتا تو میں اپنی موت کی آخری ہچکی کا وقت بڑے وثوق سے بتا سکتا تھا، لیکن مجھے زندگی مل گئی تھی، ایک بالکل ہی نئی زندگی۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کو موت کی نظر لگی ہوئی تھی، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر انسانی نگاہ سے چھپا کر رکھنا چاہیے تھا۔ اف، کتنے بھیانک تھے وہ لمحات۔ عدالت نے مجھے ایک ناکردہ گناہ کے پاداش میں سزائے موت سنا دی، اور مجھے قیدیوں کی مخصوص گاڑی میں واپس جیل لے جایا جا رہا تھا۔ اس گاڑی میں میرا ڈرائیور کے علاوہ صرف 3 محافظ تھے۔ ایک مسلح محافظ اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ عقبی حصے میں میرے دائیں بائیں منکر نکیر کی طرح 2 سرکاری فرشتے برجمان تھے۔ جیل کے راستے میں 10-12 میل کا ایک ویرانہ تھا۔ اس ویرانے میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے کئی سلسلے تھے، اور یہاں دور دور تک کوئی عمارت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جیل گاڑی جیسے ہی اس علاقے کی سنسان سڑک پر پہنچی، مخالف سمت سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ یہ بھی سمجھ میں نہ آ سکا کیا ہوا۔ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں؟ غالباً میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے یہ ذہنی غفلت زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ میری آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی، لیکن اپنا زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور جب میں نے ملبے میں پڑے ہوئے 2 بارودی سپاہی دیکھے اور انہیں بے حس و حرکت پایا، تو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ موت میرا بوسہ لیے بغیر ہی رخصت ہو گئی۔ تصادم کی وجہ سے عقبی حصے کا دروازہ کھل گیا تھا، اور وہیں دھچکا لگنے کے بعد سڑک کے کنارے جا گرا۔ سڑک کے کنارے پاؤڈر جیسی نرم دھول تھی، جس نے میرے جسم کو کسی شدید ضرب لگنے سے پہلے ہی اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ جسم و جان کو سلامت پایا تو حواس تیزی سے قابو میں آ گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پہلی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید تیسری کوشش باآور ثابت ہوئی۔ سڑک کے کنارے کھڑے میں نے متصادم گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے میں دھس کر رہ گئی تھی۔ درمیانی حصے سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کی کثافت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
ابھی حصے کے دونوں محافظ مردہ تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پرجامہ آدمی کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے ممکن نہ تھا کہ میری آنکھیں انہیں ملبے میں دیکھنے سے قاصر تھی. یہ حادثہ ایک ایسے قیدی کے لیے یقیناً روح افزا تھا جسے 3 روز بعد الصبح سزائے موت دی جانے والی تھی. میں نے عقب میں اور سامنے دیکھا. دونوں طرف حد نگاہ سڑک خالی تھی. کار تو درکنار کسی آدمی کا ہیولا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا. اس سے پہلے کہ حادثے کی خبر قانون کے کانوں تک پہنچتی میں اس مقام سے دور نکل جانا چاہتا تھا، اتنی دور جہاں میری گردن پر مسلط کی ہوئی جبری موت کا سایہ بھی مجھ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے. دوڑتے دوڑتے مجھے ٹھٹک جانا پڑا. میری سماعت سے کسی گاڑی کی آواز ٹکرانے لگی تھی. پلٹ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر میرے تعاقب میں چلا آ رہا، اور اگر میں کسی محفوظ جگہ پہنچنے میں کامیاب نہ ہوں تو اس کی لہریں مجھے نگل لیں گی. ایک سرکاری جیپ اچھلتی کودتی میرے طرف چل آ رہی تھی. میں ایک بار پھر دوڑنے لگا. اس مرتبہ میں یوں دوڑا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے پر لگ گئے ہوں. موت کا سایہ مجھے اڑائے لیے جا رہا تھا. دفعتاً نشیب میں مجھے ایک عمارت دکھائی دی. عمارت کے گرد خاردار تاروں کی باڑ تھی. میں جب اس باڑ کے قریب پہنچا تو ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا. جیب نظر تو نہیں آ رہی تھی، البتہ میں اس کی آواز ضرور سن سکتا تھا. لیکن میری نگاہ اگلے ہی لمحے تاروں پر جھولتی ہوئی ایک تختی پر جم کر رہ گئی، جس کی تحریر کا مفہوم کچھ یوں تھا: اس باڑ سے گزرنے والوں کی واپسی ناممکن ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے یا شخصیت کے مالک کیوں نہ ہو. سرکاری و غیر سرکاری ہر شخص اس عمارت سے دور رہے، ورنہ اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. میں ہانپ کر رہ گیا. ایک مصیبت سے نکلا تھا تو دوسری مصیبت سامنے آ گئی تھی. یہاں سے آگے بڑھنا خود کو قانون کے حوالے کرنے کے مترادف تھا، جبکہ باڑ کو پار کرنا بھی موت کی علامت بن سکتا تھا. لیکن یہ ایک غیر یقینی موت تھی، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لینا گوارا کر لیا اور تاروں میں گھستا چلا گیا. تاروں میں گھستے ہی مجھے یوں لگا جیسے جسم و جان کا رشتہ اچانک ہی منقطع ہو گیا. میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا. میری آنکھیں دیر سے کھلی ہوئی تھی، لیکن چشم ہوش کو ابھی بینائی میسر نہیں آئی تھی. پورا جسم پھوڑی کی طرح دکھ رہا تھا اور ٹھیسیں میری ہستی کو ہلکان کیے دے رہی تھی. میں نے کراہ کر کروٹ لینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ جسم کو حرکت دینے کی خواہش تو کر سکتا ہوں، اسے حرکت نہیں دے سکتا. میرا جسم بندھا ہوا تھا، لیکن کوئی بندش دکھائی نہیں دیتی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پٹھے اکھڑ کر ناکارہ ہو گئے ہوں. لیکن میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ سے یوں بے جان ہو کر رہ جاتا. یقیناً کوئی اور ہی بات تھی. میں اپنی آنکھوں کو جہاں تک حرکت دے سکتا تھا انہیں متحرک کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے جسم پر نیلی نیلی روشنی کی لہریں پڑ رہی ہیں. غالباً ان روشن لہروں میں ہی میری توانائی سلب کر رکھی تھی. ان نیلی روشنی کے پار مجھے ایک چہرہ دکھائی دینے لگا جس کے خد و خال ساخت تھے اور جس پر سجی ہوئی شیشوں کی اوٹس میں دو متحرک آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی. آقائے سرفروش! اچانک اسی چہرے کے ہونٹوں نے حرکت اور بھاری آواز میری سماعت سے ٹکرائی. تم اس وقت جن شعاؤں کی زد میں ہو ان سے نکل جانا انسانی طاقت کے سے بعید ہے. اوہ، تو یہ شخص میرا نام بھی جانتا ہے. میں نے سوچا اور اس سے بات کرنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا. ٹھہرو، اس شخص نے کہا اور اس مشین کا رخ پھیرنے لگا جس سے منتشر ہونے والی شعاؤں نے مجھے حصار میں لے کر رکھا تھا. مشین سے نکلنے والی شعائیں میرے چہرے سے ہٹ گئی تھیں اور سینوں سے پیر تک میں نیلی نیلی روشنی میں نہا رہا تھا. گویا اس نے سر اور گردن ان پراسرار شعاؤں کے اثر سے نکال دی تھی. اب تم بات کر سکتے ہو. اسی شخص کی آواز سنائی دی. تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا. کچھ دیر قبل ریڈیو پر جیل کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی خبر نشر ہو چکی ہے اور تمہارے متعلق مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے. پھر تم نے ابھی تک مجھے قانون کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ شاید تم نے تاروں میں گھسنے سے پہلے باہر لکھی تنبیہ نہیں پڑھی. یہاں صرف شہنشاہ اور 3 سائنسدانوں کی آزادانہ آمد و رفت ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی شخص زندہ باہر نہیں جا سکتا. تو پھر میں اب تک کیسے زندہ ہوں؟
تم جب تک اس عمارت میں ہو زندہ ہو، اس سے باہر جاتے ہی تمہاری جسم و جان کی رشتہ ختم کر دیا جائے گا، اس شخص نے خوفناک لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ میں نے تمہارے بارے میں خصوصی معلومات حاصل کر کے خاص اجازت نامہ طلب کیا ہے۔ اگر شہنشاہ نے میری درخواست منظور کر لی تو میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں گا جسے قبول یا رد کرنا تمہارا کام ہوگا۔ اس کے بعد ہی تمہارا مقدر کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ کیا میں تمہارے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اور میں اس پراسرار عمارت کے متعلق بھی جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ جب تک اوپر سے واضح ہدایت نہیں آ جاتی تمہیں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ کہتی ہوئی اس نے مشین کا رخ بدل کر میرے چہرے کو بھی نیلی روشنی کے حصار میں دے دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ عجیب روشنی تھی۔ آنکھوں کے علاوہ میں جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ سوچیں بھی منجمد نہیں تھیں، اس لیے میں اپنے مقدر کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کسی لاش کی طرح بے حس و حرکت لیٹا سوچتا رہا، لیکن میں واضح طور پر کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ نیند کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد پھر میری آنکھ کھلی۔ اس بار میرے قریب 4 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں ایک وہی تھا جس نے پہلی دفعہ ہوش میں آنے پر مجھ سے بات کی تھی۔ میرے سینے سے پیروں تک نیلی روشنی کا حصار تھا، لیکن گردن آزاد تھی۔ میں نے باری باری ان چاروں کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد کی کہانی ہم اگلے وقت میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔